वेलकम बैक। आबनाए हुरमुज को खोल दिया गया है, इसी पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मलिया लोधी, फॉर्मर एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूनाइटेड नेशंस। डॉक्टर मलिया, फिर तो ग्लोबल ऑर्डर आप समझती हैं अब एग्रीमेंट, जो कोई भी एग्रीमेंट होती है या जो कुछ भी आगे होता है, दैट हैज चेंज्ड। ग्लोबल ऑर्डर तो है ही कोई नहीं, तो ग्लोबल डिसऑर्डर है। जो इंटरनेशनल ऑर्डर कंस्ट्रक्ट किया गया था आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बाय अमेरिका एंड इट्स एलाइज, वो तो फ्रेगमेंट कर गया। राइट। और फ्रेगमेंट क्यों किया है? बिकॉज अमेरिका एंड अदर कंट्रीज हैव डिफाइड इंटरनेशनल लॉ एंड हैव एक्टेड एज दे वांटेड। सो उससे फिर क्या ग्लोबल ऑर्डर रहता है? और फिर ये कि जिसको कहा जाता था रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, उन रूल्स की तो धज्जियां उड़ाई हैं अमेरिका ने, रूस ने, भारत ने। किसी ने nobody abided by any rules or played by any rules. तो I think we are entering an era of multipolarity जहाँ मुख्तलिफ poles हैं जो कि इस वक्त they exercise power at the global level, and economic power has shifted already from the west to the rest. वेरी वेल सेड। डॉक्टर मलिया, एक चीज़ मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, आपने तवील वक्त गुजारा है सिफारतकारी में, डिप्लोमेसी, इवन बैक चैनल्स में, थिंक टैंक्स में। मैं ये सिर्फ जानना चाहती हूँ कि क्या आपके करियर में ऐसा कोई पॉइंट आया जहाँ आप ये कह सकती हैं कि पाकिस्तान की सिफारतकारी की इस हद तक पूरी दुनिया गर्विदा भी हो जाए और अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी तारीफ़ करने लगे? जी, दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड, इसमें तो कोई शक नहीं है। इट्स एन अनप्रेसिडेंटेड डिस्प्ले ऑफ हाई स्टेक्स बट एक्सीलेंट डिप्लोमेसी। एंड इसका आर्किटेक्ट जो है, मैं समझती हूँ ही डिजर्व्स द क्रेडिट, एंड दैट्स फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। दिस इज़ हिज डूइंग, ही थॉट इट थ्रू, ही हैड द रिलेशनशिप विद प्रेसिडेंट ट्रम्प, जिसकी वजह से उनको कॉन्फिडेंस था हमारे रोल में एज अ मीडिएटर। एंड ऑफ कोर्स ही also built up a relationship of trust and confidence with the Iranian authorities. तो मैं समझती हूँ कि no, in my career I have not seen this kind of role that Pakistan has played at the global level, and such an important role to bring about peace in an entire region. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलिया लोधी फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। यहाँ हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम वापस हाजिर होंगे, अब आगे जो पाकिस्तान का जैसे जिक्र किया डॉक्टर मलिया ने कि इस किस्म का मोमेंट कभी उनकी भी करियर में नहीं आया जहाँ पे दुनिया भी पाकिस्तान की इस किस्म की डिप्लोमेसी, अमन की कोशिश को इस हद तक सराहे, और इतना मुश्किल फ़ैसला करना, यानी कि एक ऐसी जंग जो कि एक ऐसे नहज पर थी जहाँ से कुछ भी हो सकता था, उस ऐसे वक्त के अंदर सीज़ फायर कराना, और इसके बाद कमाल डिप्लोमेसी के जिसमें अमेरिका और ईरान को एज ए न्यूट्रल आर्बिट्रेटर करीब ला कर के डायलॉग किया जाए, करने में पाकिस्तान कामयाब हुआ है। लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ रिस्क भी हैं, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिना मुआहदा, पाकिस्तान की मीडिएशन, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सलमा मलिक साहिबा, बैनुल अक़वामी उमूर की माहिर हैं, और उनके साथ हैं मेजर जनरल जाहिद महमूद, सिक्योरिटी एनालिस्ट। बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जनरल साहब, पहले तो पाकिस्तान का जो रोल है दुनिया में इस वक्त जो माना जा रहा है, अगर पाकिस्तान डील कराने में कामयाब होता है अमेरिका और ईरान के दरमियान, मैं ये जानना चाहती हूँ कि पाकिस्तान क्या बेनिफिट्स गेन कर सकता है? एंड व्हेन आई से दैट, आई मीन इकोनॉमिक बेनिफिट्स, आई मीन स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स, एंड आई मीन डिप्लोमेटिक बेनिफिट्स। ये तीनों बताइए जी। थैंक यू नादिया, और मेरा डॉक्टर साहिबा को बहुत सलाम। देखिए, पाकिस्तान जो है इस वक्त एक स्ट्रेटेजिक इंटरकुलेटर के तौर पर सामने उभर के आया है, और पहली बात तो यह है कि जिस तरीके से इन्होंने मीडिएशन की दोनों वॉरिंग फैक्शंस के दरमियान, इसकी जो दोनों वॉरिंग फैक्शंस हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ईरान, और प्लस जो अरब की कंटेस्टेशन है, प्लस जो इजराइल की एप्लीकेशन है, जेनोसाइडल एप्लीकेशन, हिंदुत्व के ज्यूइश ज़ायनिज़्म की जो एप्लीकेशन है, इन सारी चीज़ों के नवामिल को अगर आप अलग अलग एनालिसिस करें तो उस वक्त आपको पता चलेगा कि हाउ बिग दिस कॉन्फ्लिक्ट इज। ये कोई एक छोटी सी एक जंग नहीं हो रही है, ये कॉन्फ्लिक्ट है सोचों का, ये कॉन्फ्लिक्ट है आइडियोलॉजीज का, ये कॉन्फ्लिक्ट है पावर का, ये कॉन्फ्लिक्ट है एक ह्यूब्रिस माइंडसेट का और एक आइडियोलॉजिकल ह्यूब्रिस माइंडसेट का। ये भी याद रखिएगा, उधर एक पावर है
پھر عرب کے اندر ایک دیر از اے بگ ایلیفینٹ ان دا مڈل ایسٹ دیٹ از اسرائیل. وہ پوری اپنے وہ کہتے ہیں نا آب و تاب کے ساتھ وہاں پر موجود ہے. صحیح. وہ ڈسٹروائے کرنا چاہتا ہے ہر چیز کو. وہ اپنے ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز کو لے کر آگے چل رہا ہے. امپیونٹی کے ساتھ جینوسائڈ کر رہا ہے. تو یہ جب ہم انوائرمنٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کا ذہن معاف ہو جاتا ہے کہ انوائرمنٹ کے اندر ایک ایسا کانفلکٹ جو پوری دنیا کا نقشے کو بدل سکتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ڈس آرڈرلی ورلڈ میں ڈسرپٹیو اپلیکیشن ہے تو یہ اس سے کم نہیں ہے جی. صحیح. ایک ملک ہے جو ایگزٹ کارڈ کے طور پر ٹو پرووائڈ آف ریمپ ٹو بوتھ دی وارنگ فیکشنز. ہر ایسکیلیشن کی اسٹریٹجی کے اندر ایک دو آف ریمپس کے لیے کارڈ ضرور ہوتے ہیں. یہاں پہ تو دونوں طرف ایک ہی کارڈ ہے جس کے بارے میں ایران اسے موسٹ ڈیپینڈیبل فرینڈ کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی بالکل آئی ایم ہیپی ود دی میڈیشن. اور امریکہ کے لیے وہ موسٹ ڈیپینڈیبل کہہ لے, ایک موسٹ ٹرسٹڈ کنڈویٹ کہہ لے. وہ تھوڑا سا اس سے بھی آگے چلے کنڈویٹ کے طور پر کام کر رہا ہے. تو آئی تھنک پاکستان ہیز ٹو گین اے لاٹ فرام دس. اگر گین نہیں کرے یہ ہماری ناکامی ہوگی کہ جب اتنا کچھ ہم یہاں پہ لائے. اور یہ شروع ہوتا ہے مارکہ ہاتھ سے. ملٹریلی یو پرفارم, diplomatically you perform. Now it is depends upon us کہ ہم politically کیسے اس چیز کو لے کر ایک whole of nation approach اپنے accrue کیسے کریں. اب آپ نے کہا کہ جی benefits تو quickly میں کہہ رہا ہوں دیکھیں پاکستان ڈپلومیسی میں آپ دیکھ رہے تھے تھوڑی سی آئسولیشن کا شکار کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی انڈیا کی طرف سے. اور ٹو بی ویری آنیسٹ لیٹ اس کنفیس کہ وائٹ ہاؤس کے الیکشن سے پہلے یو ور نو ویئر ان the story of the world. پھر مارکہ حق ہوتا ہے آپ تھوڑے سے سیدھے ہوئے اور آپ کو یہ اللہ نے اپرچونٹی دی فار لاسٹ آئی مین 10-15 days. اگر دنیا میں کوئی ہر شخص کی زبان پہ اگر کوئی لفظ ہے تو پاکستان, جو پاکستان کو نہیں بھی جانتے تھے تو وہ بھی ان کو بھی پتہ چل گیا کہ پاکستان ہیز کم اپ. اکنامیکلی آپ نے دیکھا آج آپ کی مارکیٹس میں جو ایکسیس ہوگی, جو آپ کو یورپین یونین دیکھ رہی ہے, جو آپ کو ویسٹ دیکھ رہا ہے, جو امریکہ دیکھ رہا ہے, چائنا دیکھ رہا ہے. اور چائنا would be very proud of having strategic relationship with Pakistan, with a performing Pakistan. This is not an ordinary Pakistan. یہ پاکستان کا بھی ایک نیا جنم ہوا ہے جو اکنامیکلی بہت چیزیں ہیں. ایران کے ساتھ آپ کے پروجیکٹس رکے ہوئے ہیں. ابھی آپ افغانستان کو سیکیورٹی ڈومین میں آ جائے, افغانستان کو آپ اچھے طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں کیونکہ انفنشڈ ایجنڈا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس کو آپ کے پروگرام میں میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, ویسے بھی ٹی وی پہ کہتے رہتے ہیں, ہر جگہ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جنرل صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بینیفٹس ہیں لیکن کس طرح سے ہم یہ بینیفٹس ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ ہوگا. تو ڈاکٹر صاحبہ ایک جہاں پر بینیفٹ اکنامک ہے کہ بھئی ایران کا ذکر ہوتا ہے کہ اگر وہ سینکشنز ان کی ہٹ جاتی ہیں, وہاں سے تیل اور گیس ہمیں مل جاتی ہے تو ہمارے لیے تو بہت آسانیاں بھی ہو جائیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جب بات آتی ہے سیکیورٹی کی, جو اس وقت جنرل صاحب نے بھی ذکر کیا کہ مارکہ حق کے بعد پاکستان کو دنیا دیکھنے لگی. اینڈ اے لاٹ آف امبیسڈرز آلسو سے دیٹ کہ شاید جو پاکستان کو گنتی میں نہیں لاتے تھے وہ بھی دیکھنے لگے کہ ہاں پاکستان نے تو بڑا زبردست پرفارم کر کے دکھایا ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں, اور اب بڑا اس بات کے اوپر ہے کہ شاید ویسٹ ایشیا میں پاکستان کو ایک بڑا رول دیا جا سکتا ہے ایز اے سیکیورٹی پرووائڈر, آپ اس سے ہوتا دیکھ رہی ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ نادیہ. آج کا یہ جو موقع ہے بڑا خوش آئند ہے کیونکہ ابھی جو آپ لوگ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ اب نئے ہرمز کو کھول دیا گیا ہے ایران کی طرف سے. اور ہمیں ایران کی بھی ایفرٹ کو سراہنے کی بہت ضرورت ہے کہ نہ صرف انہوں نے بڑی ریزیلینس کے ساتھ امریکہ کی جارحیت کو برداشت کیا ہے بلکہ انہوں نے بڑی پروڈنس کے ساتھ اور اسٹریٹجی کے ساتھ ان 40+ دنوں کو پلے اپ کیا اور اپنے پرنسپل اس سے بھی نہیں ہٹے اور اپنا کام کرتے رہے. اور ساتھ ہم نے اپنے ملک کو دیکھا کہ پاکستان جس کے اوپر ایران کی پہ مسلط جنگ کے بہت نیگیٹو امپیکٹ ہو سکتا تھا کیونکہ ہم ہمیشہ سے دیکھتے تھے کہ ہمارا جو تھریٹ ہے وہ ویسٹ ورڈس ہے, ایسٹ ورڈس ہے. بھارت کی طرف سے پاکستان ہمیشہ ایک تھریٹ پرسیو کرتا تھا اور ہماری جو فورس پوسچرنگ تھی وہ اس طرف تھی. میکسیمم ایران یا افغانستان کے بارڈر سے ہمیں ٹریفکنگ کا یا اسمگلنگ وغیرہ کے ایشوز دکھائی دیتے تھے اور ایران میں بھی بڑی اسٹرنجنٹ چیز ہوتی تھی, بٹ اسٹل وی ڈو نو کہ وہاں سے بھی کچھ چیزیں آتی رہتی ہیں. اور سڈنلی دیز ٹو بارڈر ایریاز
areas also became extremely hot. صحیح. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی خدا نخواستہ کسی ملک میں کوئی اب نارمل کنڈیشن ہوتی ہے تو وہاں سے ہیومینیٹیرین جو فلائٹ آف انڈیویجولس ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اور پاکستان میں آلریڈی ریفیوجیز کا وار ریلیٹڈ ریفیوجیز کا انوائرمنٹل ریفیوجیز کا بہت پریشر رہا ہے جو کہ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ میٹیگیٹ کرے. تو یہ تو ایک مائکرو لیول پہ بہت چھوٹا سا مسئلہ تھا. اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ انرجی کرائسس بڑا انٹینس ہو رہا تھا اور بہت ساری چیزیں انٹینس ہو رہی تھیں. وار کے گارڈ میں نان اسٹیٹ ایلیمنٹس اندر آتے اور ہم نے ایران میں یہ بھی دیکھا کہ بھارت کی طرف سے اسرائیل کی طرف سے پلگڈ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو تھے انہوں نے کس طرح جنگ کے شروع کے دنوں میں اسپائنگ کی, ان کو ریئل ٹائم انٹیلیجنس تھی جس کی وجہ سے ایران کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا. سو پاکستان کے پاس یہ چیلنجز تھے اور اس سے بھی بڑھ کے چیلنجز تھے. سی پیک کا راؤٹ ہو گیا, چائنا کے ساتھ پاکستان کی گہری دوستی ہو گئی, یہ ساری چیزیں ٹارگیٹڈ تھیں. اور ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کمپلیکس پکچر میں پاکستان نے اس چیز کو بڑا لیوریج کیا. جو جنرل صاحب فرما رہے ہیں جس طرح ہم لوگوں نے ڈپلومیسی پلے کی تو اس کو میں نہیں کروں گی, بٹ ہاؤ کین وی ایکچولی لیوریج اٹ. جو آپ کی بات ہے اس کو لیوریج کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ جب ہمیں یہ بریدنگ اسپیس مل رہی ہے اور عموماً انفارچونیٹلی یہ پازیٹیو مومنٹس جو ہوتے ہیں وہ بڑے کم ہوتے ہیں, بڑے فلیٹنگ ہوتے ہیں ٹل سچ ٹائم کہ ایک نیا چیلنج کھڑا ہو جائے گا یا انٹرنل یا گلوبل لیول پہ, خدا نخواستہ. سو ہم اس کو کیسے لیوریج کریں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر ایران پہ سے سینکشنز اٹھتی ہیں اور یہ خطہ جو ہے امن کی طرف آتا ہے تو پاکستان کو ایک اکنامک بریدر مل سکتا ہے. اور پاکستان نے جہاں بڑی پروڈنس کے ساتھ مارکہ حق میں اپنی شان دکھائی اور ابھی ڈپلومیسی کی ایپیکس جو ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ بھی فرما رہی تھیں کہ انپریسیڈنٹڈ یونیک ڈپلومیٹک مومنٹ ہے, تو اسی طرح پاکستان کو جو تیسرا ہمارا سب سے بڑا ایسپیکٹ ہے اکنامکس کا اور انرجی کا, تو اس کو ملا کے ناؤ دس از دا تھرڈ چیلنج جو ہم نے اوور کم کرنا ہے. اور اگر اسی پروڈنس کے ساتھ اسی طرح اسٹرانگ اسٹریٹجی کے ساتھ جہاں ہم نے یہ 2 مرحلے حل کیے ہیں, تو اگر ہم اکنامکس کو بھی لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا وہ مرحلہ بھی حل ہو جائے گا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان دنوں میں پاکستان نے جب ایکسٹراڈنری میجرز لیے کہ جی جو ہمارے بزنس سینٹرز ہیں وہ جلدی بند ہو جائیں, تو لوگوں نے کمپلائی بھی کیا اور لوگوں نے حکومت کا ساتھ دیا. سو ہمیں یہ ضرورت ہے کہ اس طرح کا ہم پلان بنائیں جس میں لانگ ٹرم اکنامک ریکوری, اکنامک سسٹیننس اور ان دونوں چیزوں کے بعد ڈیولپمنٹ ود سسٹیننس جو ہے اور سبسٹینٹیو ڈیولپمنٹ ہو, تو وہ ہمارے ساتھ ہمیں بہت فرق پرووائڈ کرے گی. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.